2025 کا جو ہمارا نہم دہم کا رزلٹ ہے اسے میں اناؤنس کرنے لگا ہوں۔ اس سلسلے میں بتاتا چلوں کہ اس امتحان میں کل 1,48,114 بچوں نے شرکت کی، اور اس میں سے 1,08,70 بچے کامیاب قرار پائے ہیں۔ کامیابی کا تناسب رہا ہے تقریباً 68%۔ جماعت نہم میں 69,275 طلبہ شریک ہوئے، جن میں سے 32,067 کامیاب قرار پائے، اور اس میں کامیابی کا تناسب قدرے کم رہا ہے، 46% ہے تقریباً۔ کلاس دہم میں 78,839 طلبہ شریک ہوئے، جن میں سے 68,803 کامیاب قرار پائے۔ کامیابی کا تناسب اس میں قدرے بہتر رہا ہے، بلکہ بہت بہتر ہے، یہ تقریباً 87% رہا ہے۔ پوزیشن ہولڈرز کے حوالے سے میں بتاتا چلوں کہ بی آر سی جوب کے آفتاب عالم ولد بازگل نے 1,051 نمبر لے کے پہلی پوزیشن حاصل کی ہے۔ بی آر سی لورلائی کے محمد حاشر ولد ممتاز علی نے 1,043 نمبر لے کر دوسری پوزیشن حاصل کی ہے، جبکہ بی آر سی لورلائی کے ہی محمد طفیل ولد پایو خان اور بی آر سی لورلائی کی ہی ایک اور طالب علم ثاقب کریم ولد عبد الکریم نے 1,038 نمبر لے کر مشترکہ طور پر ان دونوں نے تیسری پوزیشن حاصل کی ہے۔ ہماری ویب سائٹ سے آپ ڈیٹیلڈ رزلٹ بھی لے سکتے ہیں، اور اب آپ کو صحافی صاحبان کو بھی ہم یہ پریس ریلیز along with all the enclosures ابھی آپ کو ہینڈ اوور کریں گے۔ تھینک یو سو مچ۔ سر، میٹرک کے امتحانات سے متعلق کنٹرولر ایک سوشل میڈیا پہ وائرل ہوا ہے کہ وہ کہہ رہی ہے کہ مجھے اس نتائج کے کسی بھی پروسیس سے دور رکھا گیا اور ان کو نوازا گیا جو پیسے والے لوگ ہیں، تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ جی میں بتا دیتا ہوں۔ اصل میں نے تو بعد میں جوائن کیا۔ ایگزام جب کنڈکٹ ہوا تو ہماری بہن جو ہیں عابدہ کاکڑ صاحبہ کنٹرولر، انہی کے دستخط سے تمام سپروائزری سٹاف لگا، انہی کے دستخط سے اور زیر نگرانی ساری مارکنگ ہوئی، انہی کی زیر نگرانی کوڈیفیکیشن ہوئی، انہی کی زیر نگرانی آخر میں رزلٹ بنا ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ باقی یہ ہے کہ کچھ معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ وہ سرکاری سطح پہ جب تک فائنلائز نہ ہوں تو ان پہ بات کرنا مناسب نہیں ہوتا، تو اس پہ جب سرکاری سطح پہ وہ باتیں فائنلائز ہو جائیں گی تو وہ یقیناً آپ سب کو بتا دیا جائے گا۔ اصل میں دیکھیں سرکاری دفاتر میں یہ ہو جاتی ہیں یہ باتیں کہ کوئی انکار کر دیتا ہے کہ میں نے دستخط نہیں کرنا، تو پھر اس پہ باقاعدہ ہمارے سرکاری پروٹوکولز ہیں، ہماری رولز ریگولیشنز ہیں۔ اسی حوالے سے میں نے کہا کہ جی جب وہ ڈیسائیڈ ہو جائے گا تو آپ سب کو پتہ چل جائے گا۔ وہ اختیار میرا نہیں ہے، وہ ارباب اختیار کا اوپر ہمارے سیکرٹری صاحب کا اختیار ہے، چیف سیکرٹری صاحب کا اختیار ہے۔ کئی متنازع فیصلوں کی وجہ سے آپ نے اس پروسیس سے انہیں دور رکھا رزلٹ بنانے کے؟ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ کوئی متنازع فیصلے تھے۔ ٹھیک ہے جی، ایک کمپلینٹ ان کے خلاف آئی تھی، لیکن کیونکہ وہ ابھی تک کمپلینٹ ہے، جب تک کمپلینٹ ہے تو آف کورس ہم سامنے والے کو انوسنٹ ہی کنسیڈر کریں گے۔ جب تک وہ بات فائنلائز نہیں ہوئی ہے تو ہم کچھ بھی حتمی طور پہ نہیں کہہ سکتے۔ یہ بتا دیجیے گا اگر کچھ فائنلائز نہیں ہوا تو ان کو آج عہدے سے بھی ہٹا دیا گیا، ان کا چارج بھی چھین لیا گیا، ان کے خلاف اچھا آپ کی میں تھوڑا سا میں بھی تھوڑا سا ماس کمیونیکیشن کا اسٹوڈنٹ ہوں۔ الزامات لگائے گئے پاکستان میں کرپشن کے الزامات ہمیشہ ان لوگوں پر کیوں لگتے ہیں جو کہیں نہ کہیں منہ کھولتے ہیں؟ اچھا جی، خیر آپ کے الفاظ یہ ان کو جی ایگزمپٹ کر دیجیے گا الفاظ کو، ٹھیک ہے جی۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی چیز چھین لی گئی ہے، سرکار کا ایک طریقہ کار ہے، ٹھیک ہے جی۔ ہمارے پاس ایک کمپلینٹ آئی، ہم نے اس کو آف کورس پروسیس کرنا تھا، جس کے لیے ہم نے آگے بتا دیا، ٹھیک ہے جی۔ اب وہ میرا اختیار نہیں ہے، وہاں سے فیصلہ ہوگا۔ عام طور پہ طریقہ کار یہی ہوتا ہے کہ جب اس طرح کی کوئی انکوائری شروع ہو جاتی ہے، کوئی کمپلینٹ انڈر پروسیس آ جاتی ہے، تو پھر اس کے جس آفیسر کے خلاف ہو یا آفیشیل کے خلاف ہو تو اس کو وہ جو موجودہ کام کر رہا ہوتا ہے اسے سائڈ پہ کر دیا جاتا ہے تاکہ انکوائری ہو، یا اگر کوئی پروسیڈنگز ہونی ہوں، کیونکہ ابھی تک اس کا فیصلہ نہیں ہوا، وہ فیصلہ میں نے نہیں کرنا، وہ ہمارے ہائپس نے کرنا، جو کمپیٹنٹ اتھارٹی انہوں نے یہ فیصلہ کرنا۔ اچھا سر، یہ بتائیے گا کہ نقل کی روک تھام کے لیے جو فیصلہ کیا گیا تھا سینٹرز میں کیمرے لگانے کے، وہ فعال نہیں تھے جس میں ایگزام ہو رہے تھے، اور یہ بھی تاثر ہے کہ بی آر سی کی اسٹوڈنٹس ہی ہمیشہ نمبر کیوں لے جاتے ہیں، کیا وجہ ہے؟ وہاں کے جو اساتذہ ہیں وہ ان کے جو کوشچن پیپر ہے یا وہ ان کو کچھ اسی طرح مدد کرتے ہیں یا کیا ہے؟ دو سوالات آپ نے کیے ہیں، جو ان کی تعلیمی نظام میں بہتری ہے ہمیشہ پوزیشن؟ دو سوالات ہیں آپ کے، ٹھیک ہے جی۔ پہلا سوال یہ تھا کہ کیمراز نہیں تھے۔ یہ بہت پرانی بات ہے کہ کیمراز کے حوالے سے باتیں چل رہی ہیں کہ کیمراز لگائے جائیں گے۔ کچھ سینٹرز میں کیمراز اویلیبل ہیں، کچھ میں نہیں ہیں۔
اس پہ ہم نے کام شروع کر دیا ہے. تو ہوپ فلی ہم جو نیکسٹ ہمارا 2026 والا ایگزام ہوگا, ہوپ فلی انشاءاللہ اس میں ہم کیمراز لگا چکے ہوں گے اور وہ سینٹرلائزڈ کنٹرول ہوگا. جہاں تک آپ نے بی آر سیز کی بات کی, دیکھیں وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ بی آر سیز میں جو بچے ایڈمیشن جن کو ملتا ہے وہ تھرو کمپیٹیٹو پروسیس آتے ہیں, ٹھیک ہے جی, وہ سفٹنگ ہو کے فلٹر ہو کے وہ بچے اس میں آتے ہیں. پھر وہاں پہ جو تیاری کرائی جاتی ہے, جو میری ان کے ساتھ بات چیت ہوئی ہے, کچھ اگرچہ مجھے زیادہ عرصہ نہیں ہوا لیکن میری ڈسکشنز رہتی ہیں تاکہ میں سمجھوں کہ یہ ڈفرینس کیوں آ رہا ہے. تو وہ باقاعدہ ایگزام سے پہلے بچوں کو موک پیپرز کرا رہے ہوتے ہیں. اب وہ بچہ جس نے 5-6 موک پیپرز کیے ہوتے ہیں وہ دوسروں بچوں کے مقابلے میں زیادہ تیار ہوتے ہیں. پہلی چیز ہے کہ وہ کریم فلٹر ہو کے آئی ہے, پھر ان کی کلاسز کمپیریٹیولی زیادہ ریگولر ہو رہی ہوتی ہیں اور ان کی ایگزام کی تیاری زیادہ بہتر انداز میں کرائی جا رہی ہوتی ہے, اس لیے ان کے ریزلٹس اچھے آتے ہیں. سر ایک یہ سروے بھی تھا, یہ آپ نے بتایا کہ آپ اس سے ایگری کریں گے نہیں, یہ ہے کہ جو بچے ہیں جو میٹرک سے پہلے جو اسکولوں میں جو ایگزام ہوتے ہیں ان کے نمبر کافی کم آتے ہیں, یا بہت سارے جو ہے وہ پیپر میں بھی رہ جاتے ہیں, لیکن میٹرک امتحانات میں ان کے نمبر اچانک بڑھ جاتے ہیں اور جو پاس ہونے کا ریشو ہے, جو شرح ہے, اس میں اضافہ ہو جاتا ہے. کیا اس کی ایک وجہ یہ نہیں کہ باہر جو سینٹرز ہے وہاں پر لوگ مائگریشن کراتے ہیں, مائگریٹ کرتے ہیں, یا اس ٹائم جو بھی ہے پیپر کا موقع پاتے ہیں تو وہاں سے ان کے نمبر زیادہ آتے ہیں اور پاس نہیں ہو جاتے ہیں. اچھا, اس غلط فہمی کا میں ازالہ کر دوں, اس غلط فہمی کا میں ازالہ کر دوں. مائگریشن کرنے والی بچوں کی تعداد جو ہے وہ شاید 1% بھی نہیں بنتی ہے ٹوٹل. یہ غلط فہمیاں ہیں, مس نومرز ہیں. دوسری طرف جو آپ نے کہا کہ جی بچے, ایسا نہیں ہے. دیکھیں ہمیں ہالسٹکلی دیکھنا پڑے گا, اور انفارچونیٹلی ابھی تک پوسٹ ایگزامینیشن کوئی ایویلیوشن نہیں ہوئی, پہلی مرتبہ ہم کرانے جا رہے ہیں. وہ ایویلیوشن رپورٹ ہماری تقریباً 90% کمپلیٹ ہے. اس میں جو فائنڈنگز آئیں گی وہ آف کورس ریسرچ بیسڈ ہوں گی. اس میں ایویڈنسز ہیں. وجہ یہ ہے کہ ہم نے ڈفرینٹ رسپونڈنٹس اس میں سلیکٹ کیے تھے, ان کے باقاعدہ ہمارے پاس رسپانسز آ چکے ہیں. اب صرف ہماری رپورٹ آخری فائنل انالیسس کے لیول پہ ہے. جیسی انالیسس کمپلیٹ ہو جاتا ہے, ایون ہم آپ لوگوں سے بھی وہ شیئر کریں گے, وہ رپورٹ ہم پبلک کریں گے ہماری ویب سائٹ پہ بھی, اینڈ ایون دیر از اے پاسبلٹی کہ ہم اس کو باقاعدہ فارملی لانچ کریں. وجہ یہ ہے کہ دیٹ ول بی اے اسٹیپ ٹورڈز ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ. بورڈ آفس کی سطح پہ پروفیشنلی پیپل آر کوائٹ ساؤنڈ, لیکن ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ میں ابھی تک ہمیں بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے. جی جی, اس کو آلریڈی میں ایڈریس کر چکا ہوں جی, اینڈ دیٹ ہیز بین ایکچولی ریکارڈیڈ, آلریڈی ایڈریس کر چکا ہوں. سلمان صاحب پلیز. لاسٹ آپ کے آنے سے قبل اینٹی کرپشن کا چھاپا آیا, جی جی, اس حوالے سے کیا گراؤنڈ ہے. دوسرا ایک اور چیز بڑی دیکھنے میں آئی ہے کہ میٹرک اور ایف ایس سی کے نمبرز جن کے بہتر ہوتے ہیں, جب وہ ٹیسٹ پروفیشنل ٹیسٹ پہ جاتے ہیں, سی ٹی ایس پی یا میڈیکل ٹیسٹ کے, تو وہاں پہ ان کا میرٹ اس طریقے سے مینٹین نہیں ہوتا. اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ اصل میں دو باتیں آپ نے اگین دو کویشچنس کو کلب کر دیا. اینٹی کرپشن والا بہتر یہ ہوگا کہ اینٹی کرپشن سے پوچھا جائے. ایک بااختیار ادارہ ہے, ٹھیک ہے جی, باقاعدہ ایک لیجسلیشن کے تحت کام کر رہے ہیں. دے آر ان بیٹر پوزیشن ٹو ٹیل یو دا رائٹ ناؤ دا اسٹیٹس آف کیس. جہاں تک آپ نے یہ والی بات کی, ہمارے ایجوکیشن سسٹم کے اندر دیر آر ملٹیپل گیپس. میں بالکل ڈینائل موڈ میں نہیں جاؤں گا. ہمارے اسکول لیول پہ گیپس ہیں, ہماری ٹریننگز میں گیپس ہیں, ہمارے ٹیچرز کی کیپیسٹی کے ایشوز ہیں. بورڈ آفس کے لیول پہ جو ہم ایگزام کنڈکٹ کرتے ہیں, ہمارے پاس اتنا ہیومن ریسورس نہیں ہے. اگین وی آر ڈیپینڈنٹ آن ٹیچرز, لیکچررز, ٹھیک ہے جی, وہی ایگزام کنڈکٹ کر رہے ہوتے ہیں. میں نے کبھی بالکل بھی نہیں کہوں گا کہ ہمارا ایگزامینیشن سسٹم بہت آئیڈیل ہے. بہت ساری خامیاں ہیں جسے ہمیں امپروو کرنے کی ضرورت ہے. وجہ یہ کہ اوریجنلی پتہ اس وقت چلتا ہے بچوں کا, جب آپ کی بات ہے جب وہ کمپیٹیٹیو لیول پہ آتے ہیں جہاں پہ کمپٹیشن سٹارٹ ہو جاتا ہے. لیکن یہ کہ انشاءاللہ اب ہم کیونکہ اپنے ریگولیشنز پہ کام کر رہے ہیں, تو ہوپ فلی انشاءاللہ 2026 آنورڈ ہمارے ایگزامس مقابلتاً, میں یہ نہیں کہتا کہ جی کہ کوئی بہت بڑی کرامت ہو جائے گی, معجزہ ہو جائے گا, لیکن مقابلتاً انشاءاللہ آپ سب ساتھیوں کو بہتری نظر آئے گی. بکٹی صاحب کچھ نہیں پوچھ رہے ہیں. کتنے بورڈز کی ضرورت ہے, کیونکہ پنجاب میں بہت زیادہ ہیں, سندھ میں ان کا آپس میں کمپٹیشن ہے, اس وجہ سے تھوڑے نمبر بھی بچے. اصل میں دیکھیں جی, یہاں کیوں نہیں؟ جی جی, دیکھیں اب آپ اگر بلوچستان کو دیکھتے ہیں, ہمارے وسائل دیکھتے ہیں, ٹھیک ہے جی. اب پنجاب میں لیٹس سپوز لاہور میں جو فی اسٹرکچر ہے, یا آغا خان کا جو فی اسٹرکچر ہے, یا اسلام آباد کا جو فی اسٹرکچر ہے,
ہمارے لوگ افورڈ نہیں کر سکتے. ہمارے دس از انفارچونیٹ کہ ہماری 60 to 70% پاپولیشن از لیونگ بلو پاورٹی لائن. اگر ہم اس ان موڈیلٹیز پہ جائیں گے تو بوجھ آخر میں آنا ہے بچے پہ اور ان کے پیرنٹس پہ. ہم وہ برداشت نہیں کر سکتے. پھر بلوچستان میں ہمارے جو ریجنل آفیسز ہیں, کیونکہ ہماری آبادی بہت کم ہے. ہمارا ابھی میں نے آپ کو بتایا 1,48,000 بچوں نے ایگزام دیا تھا. لاہور میں اینولی میٹرک میں 4.5 لاکھ بچے ایگزام دیتے ہیں. اب 4.5 لاکھ صرف لاہور میں. ٹھیک ہے جی, پاپولیشن آپ کو پتہ ہے کہ پنجاب کی آلموسٹ 52% آف پاکستان پاپولیشن, ان کی نیڈ ہم سے بہت زیادہ ہے. ہمارا جو سولوشن ہے وہ آٹومیشن اور ڈیجیٹائزیشن میں ہے. ہم اپنے زونز کو, باقی تمام ڈسٹرکٹس کو زیادہ سے زیادہ آٹومیشن اور آئی ٹی بیس سولوشنس کی طرف جا کے ہم انہیں کنیکٹ کریں گے اپنے ساتھ, اور ہم اس پہ باقاعدہ ہم نے الحمدللہ کام شروع کر دیا. کوئی اور چیز؟ تھینک یو سو مچ.